بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف آج بڑی اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی، اور اس کیس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے حکومت کو اڑا کے رکھ دیا، حکومت کی دھجیاں اڑا دی اور حکومت کے پرخشے اڑا دیے، کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو تو بالکل لاجواب کر دیا، اور اٹارنی جنرل کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کرے کیا، جواب کیا دے، آج کس طرح سے حکومت کی نمائندگی کرے، کیونکہ اتنی بری طرح سے پھنس گیا آج اٹارنی جنرل کو، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کس طرح سے اس کا جواب دینا ہے۔ دیکھیں، آپ نے پورا معاملہ سمجھنا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر آ چکنی بینچ نے ایک بڑے اہم ترین کیس کی آڈیو لیکس کمیشن کی جو سماعت ہے، آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف اتنی ساری درخواستیں آئی ہوئی ہیں، شاید پاکستان کے اندر اتنی درخواستیں تو کبھی کسی اور کیس کے اندر نہیں آئیں جتنی اس کیس کے اندر درخواستیں آ گئیں، اور تمام کی تمام درخواستوں کو اکٹھا کر کے اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور 8 رکنی بینچ نے اس حکومت کو جو آڈیو لیکس کمیشن ایک سازش کے تحت، ایک پورے پلان کے تحت، ایک پورا سازش کر کے کہ ہم نے ججز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، چیف جسٹس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ان کی پہلے خود ہی آڈیو نکالتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ آڈیو ٹھیک ہے، خود ہی پھر کہتے ہیں کہ اس کو کانٹینٹ کو چیک کیا جائے، خود ہی پھر ایک کمیشن بنا دیتے ہیں، خود ہی اس کی کارروائی شروع کروا دیتے ہیں، سارا کچھ خود ہی کر رہے ہیں، مامے بن کے بیٹھ گئے ہیں ملک کے۔ یہ جس طرح سے ججز کو بھی خود ہی کنٹرول کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ ویسے یہ تو آپ بھول جائیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کے ہاتھ نہیں آنے والی، اور نہ ہی عدلیہ ان کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اور تیسری چیز، نہ ہی عمران خان ان کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ آنا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان ہاتھ بٹیرا ان کے ہاتھ آنا ہے، اور یہ جس طرح سے حکومت کر رہے ہیں ان کو پتہ لگ جانا ہے جب یہ انتخابات ایک مرتبہ اناؤنس ہونے ہیں، انتخابات کے اندر جب کیمپین چلنی ہے، جب انہوں نے عوام میں جانا ہے، پھر ان کو پتہ چلنا ہے کہ عوام کے اندر ان کی حالت کیا ہے۔ مریم نواز نے جو جلسہ کیا آزاد کشمیر باغ کے اندر، وہ آپ نے دیکھ لیا، عوام نے کیا رسپانس دیا؟ عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر اس کے اندر انہوں نے عمران خان کے اوپر تو عمران خان کے اوپر، اس کی تصویر کے اوپر، اس کے نام کے اوپر تو پابندی لگائی ہوئی، تو مریم نواز نے وہاں پر شروع بھی عمران خان سے کیا، درمیان بھی عمران خان، اور اینڈ پہ بھی عمران خان۔ اس وقت تو مریم نواز کی تقریر نہیں کاٹی انہوں نے، اس وقت تو مریم نواز کی آواز کے اوپر ٹوں ٹوں نہیں لگائی۔ عمران خان کی آواز کے اوپر ٹوں ٹوں لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر تو بین لگا ہوا ہے، تو مریم نواز کی تقریر کو بین کرتے، کیونکہ وہ نام ہی عمران خان کا لے رہی تھی۔ شروع عمران خان سے کرتی ہے، بات آخر بھی عمران خان سے ختم ہوتی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو پولیٹیکل معاملات ہیں۔ لیکن آج جو سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، یہ بڑی اہم ترین کیس کی سماعت ہے، اور آڈیو لیکس جو انہوں نے خود ایک کمیشن بنا کے، جس کی سربراہی انہوں نے آنے والے چیف جسٹس خود ہی بلا کے، اس کو کبھی پارلیمنٹ میں اس کو بلا لیتے ہیں، کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عدلیہ کے اندر ایک بغاوت کی صورتحال ہے، بغاوت اس طرح سے کہ وہاں پہ ڈیوائیڈ ہے، وہاں پہ تقسیم ہے، ججز ایک دوسرے کو بلاتے نہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، ایک دوسرے کو ملتے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے پھٹا ہے، مسئلہ ہے، اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اس طرح کی کوشش کی سپریم کورٹ کے اوپر، انہوں نے حملہ شروع کر دیا، اور ایک نہیں کئی مرتبہ انہوں نے حملے کیے۔ مریم نواز نے جلسوں کے اندر کھلے عام ججز کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، جس کے اندر 3 سٹنگ ججز اور ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز اور جسٹس منیب، پھر سابق چیف جسٹس کھوسا، جسٹس ثاقب نثار، ان کے اوپر حملے شروع کر دیے، موجودہ چیف جسٹس کے اوپر حملہ شروع کر دیا، پھر گورنمنٹ کی جانب سے باقاعدہ ایک پلان کے تحت ان کے خلاف قوانین بنانا شروع کر دیا، ایک پلان کے تحت ایک ایک کر کے انہوں نے قوانین بنائے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کبھی سپریم کورٹ کا ریویو آرڈر اینڈ ججمنٹس پہلے ایک قانون بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بنا دیا ایک اور کیس جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا دیا، وہ بھی سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے پے در پے حملے کیا ہے، پھر تیسرا ایک اور حملہ کر دیا، آڈیو لیکس نکال کے، آڈیو لیکس کر کے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک کمیشن بنا کے اور چڑھائی کر دی سپریم کورٹ کے اوپر۔ پھر سپریم کورٹ نے اپنا بتایا ان کو، اور اس طرح سے ان کو پھر ڈنڈا دیا کہ ان کو پتہ لگ گیا، اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے ہاتھ کدھر ڈالا ہے، ہاتھ غلط جگہ پہ ڈالیں گے تو پھر یہی حشر ہوگا، پھر آگے سے ہاتھ ہی آپ کو غائب ملے گا، ہاتھ آپ کا باہر آنا ہی نہیں۔ تو اب یہ چیف جسٹس کے ساتھ، جو ججز کے ساتھ انہوں نے حرکت کی ہے، ججز کے اوپر جو حملہ کیا ہے، تو آڈیو لیکس کے اوپر آج بڑی زبردست سماعت ہوئی، بڑی زبردست طریقے سے، اور تمام کے تمام ججز نے آج اڑا کے رکھ دیا، تمام کے تمام ججز نے، جس کے اندر یہ تمام ججز، جس کے اندر جسٹس اعجاز، جسٹس منیب اختر، چیف جسٹس عمر عطا بندیال،
اور باقی تمام کے تمام ججز انہوں نے اڑا کے رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کس طریقے سے یہ آڈیو لیکس بنا دی، آپ نے خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آڈیو لیکس اصلی ہے، آپ نے خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آڈیو لیکس جو ہے اس کے اوپر ہم نے ایک کمیشن بنا دیا، آپ نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ تو چیف جسٹس کی ساس کے متعلق ایک آڈیو ہے، تو باقی ججز نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس کی ساس سے متعلق آڈیو ہے، تو آپ نے اس کو سچ بھی مان لیا۔ ریکارڈ کون کرتا ہے اس کو ریکارڈنگ کس نے کی ہے، اس کو ریکارڈ کون کرتا ہے، ٹیپ کون کرتا ہے، پہلے تو یہ بتایا جائے۔ پھر آپ ہر ایک کے اوپر اعتراض لگا رہے ہیں، آپ کبھی اس فلانے جج کے اوپر، اس جج کے اوپر، یہ جو 7 ججز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس جج کے اوپر، اس جج کے اوپر، اس جج کے اوپر اعتراض لگا رہے ہیں، تو ساری آپ سپریم کورٹ آپ لپیٹ کے گھر بھیج دیں، آپ یہاں پر اپنے مامے چاچے بٹھا دیں تاکہ وہ آ کے سپریم کورٹ کو چلائیں۔ ہر جج کے اوپر آپ کا اعتراض ہے، ہر جج کے اوپر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، ہر جج کے اوپر آپ کا کوئی رولا ہے، ہر جج کے اوپر آپ نے کوئی سیاپا ڈالا ہوا ہے۔ تو آج اٹارنی جنرل کو خوب رگڑا دیا، دبا کے رکھا ہے، اور صحیح اس کو ٹھیک ٹھاک قسم کا ڈنڈا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اٹارنی جنرل کو بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کرنا کیا، لاجواب ہو گیا۔ یہ ان کی حالت ہو گئی ہے۔ یہ جو آئینی اور قانونی محاذ انہوں نے کھولا ہوا ہے سپریم کورٹ کے خلاف، اس کے اندر بھی ان کو شکست ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی ان کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہاں بھی ان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، آگے پیچھے ہٹے ہیں۔ پہلے انہوں نے جو چڑھائی کی ہے، انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید ججز کو ہم دبا لیں گے، لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں، وہاں سے پیچھے ہٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو قانونی محاذ ہے وہ تو اب بالکل فارغ ہو گیا ہے، اس میں یہ جیت نہیں سکتے۔ دوسرا جو انہوں نے مورچہ کھولا ہوا تھا عمران خان کے خلاف، وہاں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنا چاہتے تھے صرف اپنے مقصد کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ تو پنجاب پولیس ہم نے بنا دی ہے، فوج کو ہم نے پنجاب پولیس بنا دیا ہے، اب ہم جنرل عاصم کو جو کہیں گے وہ ہماری حکم اور ہماری بات کو مانے گا، اور اس کے بعد پھر ہم دندناتے پھریں گے پاکستان کے اندر، اور 2017 سے جو سلسلہ ٹوٹا تھا لوٹ مارے کا، حلوے مانڈے کا، وہ ہم دوبارہ شروع کر دیں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے، لیکن نہ تو اسٹیبلشمنٹ فوج ان کے ہاتھ میں آنی ہے، نہ عدلیہ ان کے ہاتھ میں آنی ہے، نہ چیف جسٹس ان کے ہاتھ میں آنا ہے، اور باقی ججز جو یہ پریشر ڈالتے ہیں، اور نہ عمران خان ان کے ہاتھ میں آنا ہے، کیونکہ عمران خان کے لیے ایک ایک کر کے ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے بھی، اور اس طرح کے گواہ سامنے آ رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو 9 مئی کو ساری کارروائی کی گئی، جو یہ واردات ڈالی گئی، جو یہ کام ڈالا گیا، وہ اصل میں عمران خان نے نہیں کسی اور نے کیا، اور اس کے اندر سیدھا ہاتھ جو ہے وہ نون لیگ کا ہے۔ نون لیگ اور حکومت نے مل کے یہ سارا پلان کر کے عمران خان کے اوپر یہ سارا اس کا ملبہ ڈالا ہے، لیکن عمران خان نے اس کے اندر سے بھی سرخرو ہو کے نکلنا ہے، اور آخرکار ان کے مقدر میں ذلیل اور رسوا ہونا لکھ دیا گیا، اور عمران خان کے مقدر میں فتح ہے، عمران خان کے مقدر میں سرخرو ہونا ہے، اور عمران خان کے مقدر میں آخرکار جیت اور کامیابی وہ لکھی ہوئی ہے۔